أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ سورہ اعراف کل ہم نے دعا کی طریقہ کار اور ترتیب پڑھی تھی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ جل اپنے رب کو تم عاجزی اور زاری اور خفیہ طریقے سے پکارو۔ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، ایک تو زمین میں فساد نہ کرو، وادعوہ خوفا وطمعا، اور اللہ سے مانگتے ہوئے خوف اور امید ان دونوں رکھو اللہ سے کہ جو آپ مانگ رہے ہو، بے شک اللہ کی رحمت محسن جو لوگ ہیں محسنین کے قریب ہے۔ سورہ اعراف میں اب یہاں سے انبیاء کے ذکر، انبیاء کا تذکرہ شروع ہوگا۔ یہاں سے مسلسل آگے انبیاء کا تذکرہ ہے۔ ابھی ہمارے سامنے جو آیات تلاوت ہوئی ہیں ابھی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر ہے، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے قوم عاد کا، اس کے بعد قوم ثمود کا ہے، پھر قوم لوط کا ہے، پھر قوم شعیب کا ہے، اور اس کے بعد آگے پھر تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ایک تو ان انبیاء کی یہاں جو اللہ جل شانہ نے ذکر کی ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، تو ان سب کے نبیوں کی جو دعوت تھا، دعوت جو تھی ان کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ سب کا مشترک تھا۔ اپنی قوم سے جو خطاب تھا، اس میں پہلا جو خطاب تھا کہ مارا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بھی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، شرک سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح سورہ شعراء کے اندر بھی انبیاء کی ترتیب ہے۔ نوح علیہ السلام کے یہاں پر واقعہ ہے، اتنی تفصیل سے نہیں ہے، چند آیات میں ہی اللہ جل شانہ نے اس کو سمیٹا، یہاں پہ ذکر کی ہے۔ 12ویں سپارے میں جا کے نوح علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے وہاں پھر ذکر ہوگا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر جا بجا ہے آگے سورہ نوح کے نام سے، باقاعدہ 29ویں سپارے کی صورت ہے، وہاں پوری صورت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ وہ پہلے پیغمبر ہے کہ جن کو کفر اور شرک سے واسطہ پڑا۔ آدم علیہ السلام جو تھے ان کو وہ نبی تھے، ان کی طرف جو احکام تھے اس میں کفر اور شرک کا مسئلہ نہیں تھا، وہ سارے ان کی اولاد تھی، ماننے والے تھے۔ آگے جب درمیان میں مدت زیادہ گزری تو کفر اور شرک اس قوم میں پیدا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ عراق کے آس پاس آباد تھی، کثرت تھی ان کی، اور یہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اب بت پرستی آئی کہاں سے ان میں؟ تو سورہ نوح میں 29ویں سپارے میں ذکر ہے، 4 مختلف بزرگوں کا ذکر تھا، ود، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 4 بزرگ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، بہت نیک لوگ، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو قوم نے ان کی شکل و صورت بنا دی، مورتیاں سی بنا دی، اور یہ کہا کہ چونکہ یہ ہمارے بڑے اچھے بزرگ گزرے ہیں، چلے ان کے نام پہ ہم یہ مورتی بناتے ہیں۔ اور ان کی جو مورتی بنائی گئی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم یہ مورتیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی وہ باتیں، وہ اچھائی، وہ خوبی یاد آتی ہیں، تو ہمیں اچھائی کی ترغیب ملتی ہے۔ جیسے کہ آج کل ریڈیو ہے، بندہ ویڈیو بیان سنتا ہے تو بندہ کہتا ہے چلو جی، بندے کو یا آمنے سامنے سن لو یا ویڈیو سن لو تو بندے کو وہی اثر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی ریکارڈنگ، تو انہوں نے کہا کہ چلو انہی کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ سابقہ باتیں ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں، تو وہ ان کے سامنے کچھ وقت مختص کر لیتے، گھر میں ان کی مورتی بنا کے کچھ وقت ان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے۔ بیٹھنے کا مقصد عبادت نہیں تھی، بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی وہ سابقہ باتیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی، اسی پہ چلیں گی۔ اب
یہ جو نسل تھی یہ ختم ہو گئی. اگلی نسل جب آئی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے والدین ان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. انہوں نے پھر آگے ایک قدم آگے بڑھنا شروع کر دیا. یوں جو 2-3 نسلیں گزری انہوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیے، انہی مورتیوں کو. تو کفر شرک ان میں اس طرح پھیل گئے. حضرت نوح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو ان کو اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ. کیونکہ وہ شرک اور کفر ان کے خون میں رش بس گیا تھا، وہ باز آنے والے نہیں تھے اس سے. حضرت نوح علیہ السلام نے جو محنت کی ان کے اوپر، وہ کل بھی ہم نے رات کی تراویح میں پڑھا تھا کہ سورہ عنکبوت میں ذکر ہے ان کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ فرماتے ہیں کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ان میں رہے ہیں. 950 سال، صدیاں 9.5 صدیاں گزری ہیں ان پہ سمجھاتے ہوئے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے. مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے. یہاں جو انہوں نے اعتراضات کیے کہ نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ خود گمراہ ہو، ہمیں آپ کہتے ہو الٹا آپ گمراہ ہو. 12ویں سپارے میں جو ذکر ہے ان میں یہ کہا کہ نوح علیہ السلام کو کہ آپ کے آس پاس جو ماننے والے لوگ ہیں یہ تو غریب ہے، کوئی سمجھدار عقل مند بندہ تو آپ کی بات مان نہیں رہا، اگر وہ ہوتا تو ہم مان لیتے آپ کی بات. تو بہرحال نوح علیہ السلام کی اس قوم نے بات نہیں مانی، اور پھر نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی. سورہ نوح میں ذکر ہے 29ویں سپارے میں کہ اللہ ان کے اوپر اللہ اپنا عذاب بھیج دو، ان کے اوپر لا یلدوا الا فاجرا ولا کفارا، کہ اب ان کی جو اگلی نسل جو پیدا ہوگی وہ بھی فاسق و فاجر ہوگی. پھر اللہ کا عذاب آئے ان کے اوپر، اور عذاب بھی اس طرح کہ اللہ رشاؤں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کشتی بناؤ. یہاں ذکر نہیں ہے، 12ویں سپارے میں ذکر ہے تفصیل سے کہ کشتی بنائی، اور اس وقت ان نے کہا کہ جو آپ کے ماننے والے وہ ان میں بٹھا دو. وہ 80 افراد تھے، 80 افراد ہیں اور 950 سال کی محنت ہے. اور یہ کہا کہ آپ جو جاندار ہیں ان میں سے ہر ایک کا جوڑا رکھو، اس میں کشتی میں بٹھاؤ ان کو. اور پھر اللہ کا عذاب شروع ہوا، اوپر سے آسمان سے بارش شروع ہو گئی، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور دونوں طرف سے. اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی اس پہ ایمان نہیں لائی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی ایمان والا نہیں تھا اس وقت. تو یہ قوم اس طرح اللہ جل شانہ کے عذاب سے غرق ہوئی. تو یہ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے اس کو. لقد ارسلنا نوحا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، علاقوں میں ہی ان کی قوم کی طرف. فقال، بس کہا نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے کوئی معبود کوئی الہ اس کے علاوہ. انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. ایسا نہ ہو کہ بڑے دن کا عذاب تم پر آ جائے. اب عذاب یوم عظیم سے علماء فرماتے ہیں یا تو اس سے قیامت کا مراد ہے کہ وہ عذاب نہ آ جائے، یا جو ان کی حالت تھی نوح علیہ السلام اس سے پریشان ہو گئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلسل تم تکذیب کر رہے ہو، میری بات نہیں مان رہے، تو دنیا میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، وہ بڑا دن ہوگا عذاب کا آپ کے اوپر. قال یا قوم اعبدوا اللہ، قال الملأ من قومه، جو اس کی قوم کے سربراہ تھے. ملا عربی زبان میں جو سربراہ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان خوانین سمجھ لیں یا وڈیرے سمجھ لیں، اس کو چودھری سمجھ لیں، جن کی بات سنی جاتی ہے. تو نوح علیہ السلام کی جس قوم میں جن کی بات سنی جاتی تھی، جو لوگ بڑے سمجھے جاتے تھے، انہوں نے یہ بات کی. قال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے جو ان کی قوم سے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم سے، انہوں نے یہ کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ الٹا آپ گمراہ ہو. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے یہ کہا، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں. یعنی الٹا آگے جواب ان کو یہ بہتر انداز سے دیا کہ میں گمراہ نہیں ہوں،
वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं पैगंबर हूँ मिर रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की जानिब से। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, मैं पहुँचाता हूँ तुम्हें अपने रब के पैगामात। व अंसहु लकुम, मैं नसीहत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। व आलमु मिनल्लाह, और मैं जानता हूँ अल्लाह की जानिब से, माँ वो बातें, ला तालमून जो तुम नहीं जानते। अवा अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम, नूह अलैहिस्सलाम का एक एतराज़ ये भी था कौम नूह अलैहिस्सलाम का। और ये सिर्फ कौम नूह का एतराज़ नहीं, बाद की आने वाली जितनी भी कौमें थी, जिस तरह कौम हूद है, कौम लूत है, कौम सालेह है, और जितने जो गुमराह तबका था, उनके सबसे बड़ा एतराज़, बल्कि कुफ़ार मक्का जो यहाँ अबू जहल वगैरह जो अफराद ईमान नहीं लाए थे, उनका भी ये एतराज़ था कि जी आपको अल्लाह ताला ने पैगंबर बना के भेजा है, अल्लाह को कोई और नहीं मिलता था पैगंबर बनाने के लिए। और अगर अल्लाह ने किसी को पैगंबर भेजना ही था तो फरिश्तों में से किसी को भेज देते। आप तो हमारी तरह खाते पीते हो, हमारी तरह इंसान हो, तो हमारी तरह इंसान क्यों जो है ना वो पैगंबर बन गए। 18वें सिपारे में कौम नूह का ये एतराज़ वहाँ जिक्र है कि युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ल अलैकुम, जो कौम के जो अफराद थे वो ये कहते थे कि जो सरबराह थे, बड़े सरदार, वो कहते थे कि अगर इस नूह अलैहिस्सलाम की बात आपने मान ली तो ये अपनी वडेरा, मतलब अपनी चौधराहट चाहता है या अपनी बादशाहत चाहता है कि सारे इसकी बात मानने लग जाए। ये मुमकिन नहीं कि हम इसकी बात मानें। उस इतराज़ का जवाब यहाँ पे दिया है, अवा अजिबतुम, क्या तुम्हें इस बात पे ताज्जुब है, अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम, कि तुम्हारे रब का ज़िक्र आ चुका, अला रजुलिन मिनकुम, एक आदमी के ऊपर जो तुम में से ही था, लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, वलितत्तकू, और ताकि तुम डर जाओ, वलअल्लकुम तुरहमून, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। फ़कज़्ज़बू, बस उसकी कौम ने उनको झूठा समझा, यानी कौम नूह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झूठा समझा। फ़अनजयनाहु, बस हमने उनको निजात दी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को निजात दी। वल्लज़ीन माअहू, और जो उनके साथ थे, फिल फुल्क, किश्ती के अंदर। व अग़रक़नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने गरक कर दिया उन लोगों को, कज़्ज़बू बिआयातिना, जो हमारी आयात को झूठा समझते रहे। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, बेशक ये लोग थे एक ऐसी कौम थी, अमीन, जो अंधे थे, मतलब दिल के अंधे। आंखें अगरचे नज़र देख रही थी, लेकिन ये लोग दिल के अंधे थे।